اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ سامعین، ہم آج کی اس اہم ویڈیو میں ذکر کریں گے اہل بیت کے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا۔ اور ایک بار عباسی خلیفہ نے آپ سے سوال کیا کہ تم لوگ سید نہیں ہو بلکہ بنو علی ہو، تو امام موسیٰ کاظم نے اس کا تاریخی جواب دیا۔ اس کے علاوہ امام موسیٰ کاظم کی حیات کے متعلقہ دیگر موضوعات پر بھی گفتگو کی جائے گی، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام موسیٰ کاظم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا مقام و تاریخ ولادت۔ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو ائمہ اہل بیت میں سے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جن کی ولادت بسعادت صفر سن 128 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع مقام میں ابوا نامی علاقے میں ہوئی، اور آپ کی شہادت بغداد میں ہارون الرشید کے قید خانہ میں 25 رجب سن 183 ہجری کو ہوئی، اور انہیں بغداد سے باہر مغربی جانب میں دفنایا گیا کہ جسے آج کل کاظمیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حمیدہ اور آپ کی کنیت ابو ابراہیم اور آپ کا مشہور ترین لقب کاظم ہے کہ جس کے لفظی معنی غصہ پینے والے ہیں۔ آپ کو اس لقب سے یاد کرنے کی وجہ آپ کا اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم پہ صبر کرنا اور غصے پہ قابو رکھنا ہے۔ آپ کو اس لقب کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ سامعین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 37 ہے، جن میں 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امام علی رضا علیہ السلام، ابراہیم، عباس، قاسم، اسماعیل، جعفر، ہارون، حسن، احمد، محمد، حمزہ، عبداللہ، اسحاق، عبید اللہ، زید، حسن، سلیمان، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، رقیہ کبریٰ، حکیمہ، ام ابیہا، رقیہ صغریٰ، کلثوم، ام جعفر، لبابہ، زینب، خدیجہ علیہ السلام، خدیجہ، عالیہ اور آمنہ، حسنہ، بریحہ، عائشہ، ام سلمہ، میمونہ اور ام کلثوم ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ 20 سال زندگی بسر کی اور ان کی شہادت کے بعد 35 سال تک زندہ رہے۔ امام صادق علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ جلیل القدر، سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ موسیٰ کاظم یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی سخی اور کریم نہیں تھا۔ آپ ہزار ہزار دینار سے بری تھیلیاں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ اس زمانے میں آپ کی سخاوت اور پیسوں کی تھیلیاں ضرب المثل اور کہاوت بن گئیں۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس شخص پہ بہت ہی حیرت اور تعجب ہے کہ جس کے پاس امام موسیٰ کاظم کی تھیلی آ جائے اور وہ پھر بھی محتاج اور فقیر ہونے کا شکوہ کرے۔ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو کہ بہت غمگین اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس غمگین شخص سے اس کے غم و حزن کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کھیتی کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہوں۔ میں نے تربوز، ککڑی اور کدو کاشت کیے تھے، لیکن جب فصل تیار ہو گئی اور اس کے منافع کے حصول کا وقت قریب آ گیا تو ٹڈی دل نے میری فصل پر حملہ کر دیا اور اس میں سے کوئی شے باقی نہ رہی۔ میری فصل ختم ہو گئی اور قرض باقی رہ گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسے اتنے پیسے دیے کہ جتنے وہ تباہی سے پہلے اپنی فصل سے حاصل کرنے کی امید لگائے ہوئے تھا۔ اس نے ان پیسوں سے اپنا قرض ادا کیا اور قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اس کے پاس کافی پیسہ بچ گیا، اور پھر اللہ نے اس میں اپنی
خیر و برکت ڈال دی اور وہ اسی سے بہت مالدار ہو گیا۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی مانند ضرورت مندوں کی ہمیشہ خبر گیری اور دیکھ بھال کرتے اور رات کو پیسے اور کھانے پینے کی اشیاء ضرورت مند افراد تک پہنچاتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اکثر سجدے کی حالت میں دعا فرماتے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے علی بن یقطین کو کچھ کپڑے تحفے میں دیے۔ ان کپڑوں میں سونے کے تاروں اور ریشم سے بنا سیاہ رنگ کا جبہ بھی تھا جو کہ عباسی حکمرانوں کا مخصوص لباس تھا۔ علی بن یقطین نے یہ کپڑے، جبہ اور کچھ مال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھجوا دیا۔ جب یہ سامان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملا تو امام علیہ السلام نے کپڑے اور مال کو اپنے پاس رکھ لیا اور سامان لانے والے کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے ہاتھ جبہ واپس علی بن یقطین کو بھجوا دیا اور علی بن یقطین کے نام خط میں لکھا کہ اس جبے کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو اور کسی ایسے شخص کو نہ دینا۔ علی بن یقطین نے امام کے حکم کے مطابق اس جبہ کو حفاظت سے رکھا، البتہ اسے اس میں پوشیدہ اسباب کا علم نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک چغل خور نے ہارون الرشید سے کہا کہ علی بن یقطین موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہے اور ہر سال اپنے مال کا خمس بھی انہیں بیچتا ہے، اور جو جبہ آپ نے اسے تحفہ میں دیا تھا وہ بھی اس نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو بھجوا دیا ہے۔ ہارون رشید نے جب یہ بات سنی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے علی بن یقطین کو بلایا اور کہا کہ میں نے جو جبہ تمہیں تحفے میں دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ علی بن یقطین نے کہا کہ وہ میرے پاس جواہرات کی ایک مہر بند سیل تھیلی میں موجود ہے، میں نے اسے اپنے پاس تبرک کے طور پر محفوظ کر لیا ہے کیونکہ وہ آپ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اسے ابھی لے کر آؤ۔ علی بن یقطین نے اسی وقت اپنے ایک غلام کو بلایا اور اسے کہا کہ گھر جاؤ، وہاں فلاں صندوق کھولو، تمہیں اس میں فلاں شکل کی ایک جواہرات والی تھیلی نظر آئے گی، اسے ابھی میرے پاس لے آؤ۔ وہ غلام تھوڑی دیر میں وہ تھیلی لے آیا اور اسے ہارون کے سامنے رکھ دیا۔ ہارون رشید نے اس تھیلی کو کھولا تو اسے وہ جبہ اپنی حالت میں نظر آیا۔ جبہ کو دیکھنے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر ہارون رشید نے علی بن یقطین سے کہا کہ اس جبہ کو واپس اپنی جگہ رکھ دو اور باخوشی اور رشد لوٹ جاؤ، اس کے بعد تمہارے خلاف کسی چغلی پہ یقین نہیں کروں گا۔ پھر ہارون نے علی بن یقطین کے خلاف چغلی لگانے والے کو 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا، لیکن وہ 500 کوڑے لگنے کے بعد مر گیا۔ ہارون رشید تاریخی کتابوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہارون رشید کے ساتھ پیش آنے والے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ ان واقعات میں سے بعض کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا میں لکھا ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے لوگوں کے لیے کیسے جائز قرار دیا ہے کہ وہ آپ کی نسبت رسول خدا کی طرف دیں اور آپ کو یا ابناء الرسول یعنی رسول خدا کے بیٹوں کہیں، حالانکہ آپ تو حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ انسان کا شجرہ نسب باپ کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کریں تو کیا تم رشتہ دو گے؟ تو ہارون رشید نے کہا سبحان اللہ، میں کیسے انہیں رشتہ نہیں دوں گا؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے نہ رشتہ طلب کریں گے اور نہ میں انہیں رشتہ دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا اور وہ کیوں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میں رسول خدا کی اولاد ہوں، تم ان کی اولاد نہیں ہو۔ اگر ہارون رشید نے قرآن میں تھوڑا بہت بھی غور و فکر کیا ہوتا تو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ سوال نہ کرتا اور نہ ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ماننے سے انکار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہر ایک سے پہلے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کو رسول خدا کے بیٹے کہا۔ قرآن مجید میں خدا کا فرمان ہے فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل
فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کے لیے رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور انہی ہستیوں کے ہمراہ مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ اس آیت میں ابناء رسول یعنی رسول کے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہارون الرشید اور اس کے ہم خیال لوگوں کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل کو رسول خدا کی طرف نسبت دینے پر اعتراض حقیقت میں اللہ پہ اعتراض ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس اعتراض کا تفصیلی اور بہترین جواب آپ کتاب شبہ پشاور میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو طویل عرصے تک